إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عز من قائل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وسئل عن عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديما، أو كما قالت عائشة رضي الله عنها. برادران اسلام، دینی اور دلی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم نے عبادت کا ایک بہت عظیم الشان موسم گزارا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کے شکر کی عید کی نماز بھی پڑھی ہے، اور اس کو کم و بیش ایک عشرہ گزر چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں ایک مومن کی زندگی کا جو نظام طے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مومن کی زندگی کسی خاص موسم سے، کسی خاص مہینے سے، کسی خاص دن اور وقت سے نہیں جڑی ہوئی ہے، بلکہ ایک مومن کی زندگی ہمیشہ ایمان کی زندگی ہونی چاہیے. ایک مومن کی زندگی ہمیشہ عمل صالح میں گزرنی چاہیے. اس کا ایک ایک پل، اس کی زندگی کی ایک ایک گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے کاموں میں، اس کی بندگی کے کاموں میں، کسی نہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں گزرنی چاہیے. کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام جو نہ تو اس کی دین میں، نہ اس کے دین میں مفید ہو، نہ اس کی آخرت میں مفید ہو، نہ اس کی دنیا کے لیے کارآمد ہو، ایسا کوئی عمل ایک مومن کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں ایک مومن کی زندگی، ایک ایمان والے کی زندگی کا صحیح تصور، جسے قرآن کریم کی آیات میں اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، امت کے سلف صحابہ کرام اور تابعین کی زندگیوں میں جگہ جگہ مختلف حیثیتوں سے، مختلف شواہد سے، مختلف حوالوں سے واضح کیا گیا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم نے رمضان کا مہینہ روزوں میں گزارا، قیام میں گزارا. یہ شوال کا مہینہ ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی ایک مومن کو ان فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو ہمیشہ زندگی میں واجب ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 6 روزے سنت کے اور نفل طور پر مشروع کر دیے گئے. پتہ یہ چلتا ہے کہ انسانی زندگی میں، مومن کی زندگی میں کبھی ایسا موڑ نہیں آتا جب اسے پورے طور پر چھوٹ دے دی جائے یا اسے عبادت سے آزاد کر دیا جائے، کیونکہ عبادت ہی کے لیے پیدا ہوا ہے، عبادت ہی میں اس کی زندگی گزرنی چاہیے. کسی نہ کسی طرح عبادات ایک مومن کی زندگی میں باقی رکھی گئی ہیں، تاکہ کوئی وقت، کوئی لمحہ ایسا نہ آئے جس وقت ایک مومن کی زندگی میں یہ تصور دور ہو جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے، اللہ عز و جل کی عبادت کے سلسلے میں اپنے آپ کو آزاد محسوس کرنے لگے، اور کسی طرح سے شیطان کا وسوسہ، اس کی خناسیت اور اس کی جو تضلیل ہے، اس کی جو گمراہ گری ہے، وہ اس پر حاوی ہو جائے. ایسا موقع نہیں دیا گیا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے کلام کی آیات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس طرح کی بہت ساری باتیں، بہت ساری نصوص موجود ہیں، اور اگر ہم غور کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو سمجھنا بھی نہایت ہی آسان ہے. اور جہاں تک رہا یہ مسئلہ کہ ایک مسلمان، ایک مومن کوشش کرتا ہے کہ وہ صرف اور صرف کسی موسم کا پابند نہ رہے، کسی رمضان کا، کسی حج بیت اللہ کے سیزن کا، یا کسی اور نیکیوں کے موسم بہار کا پابند نہ ہو، بلکہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی بندگی میں اس کی زندگی گزرے، لیکن وہ اس میں پریشان ہوتا ہے، الجھنوں کا شکار ہوتا ہے،
اور اس کی پابندی نہیں کر پاتا، موسموں سے جڑ کر کے وہ کچھ عبادتیں تو کر لیتا ہے، لیکن ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی بندگی میں جو وقت گزرنا چاہیے، جس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے لیکن اس میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتا، اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں اور کیسے ایک مومن اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے بندگی سے جڑ سکتا ہے، اور کیسے ہمیشہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت گزار، اس کی بندگی کرنے والا، ہمیشہ ایمان خالص، توحید خالص اور عمل صالح میں زندگی گزار سکتا ہے، اس کے کیا اسباب ہیں، کیا محرکات ہیں اور کیا عوامل ہیں جس کے ذریعے سے اس میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں چند باتیں اس حوالے سے اپنے آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ عز و جل کی توفیق سے آپ حضرات تک، بھائیوں تک، بہنوں تک یہ باتیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں ہمیشہ کسی موسم کے بغیر، کسی سیزن کی تعین کے بغیر، کسی وقت اور گھڑی کے کسی لمحے کی تحدید کے بغیر اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمیشہ اپنی بندگی پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی ایمان سے، اخلاص سے، توحید خالص سے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور توحید کے خلاف جو شرک اور اس کے اقسام ہیں، اس کی شکلیں ہیں، ان سے بیداری، اور ایسے ہی سنت کے خلاف جو بدعات اور خرافات کا ایک محاذ کھڑا کیا گیا ہے دنیا کے اندر، اس کی تمام تر برائیوں سے اللہ عز و جل ہمیں اپنی زندگی کو باقی رکھتے ہوئے، بچاتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، دو آیتیں پڑھی ہیں۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا جا رہا ہے، اس میں مخاطب براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بلا تخصیص جب کوئی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے تو وہ آپ کے لیے خاص نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی امت کے تمام افراد تک وہ چیز متعدی ہوتی اور وہ حکم سب کے لیے عام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، آپ کو یقین آ جائے، یعنی وہ یقینی فیصلہ آپ کے پاس آ جائے موت کا، جس سے کسی کو بچنا نہیں ہے، جس سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، جس سے کسی کو چھٹکارا اور کسی کو خلاصی نہیں، وہ یقینی فیصلہ موت آنے تک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیے۔ آپ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ آخری دم تک، آپ کی موت تک، جب تک آپ کے جسم میں جان ہے، جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک آپ کے جسم میں روح موجود ہے، اس وقت تک آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی پر ہمیشہ آپ کو قائم رہنا ہے۔ یہ تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے، آپ کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اور صریح لفظوں میں عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے، یعنی آپ کے پاس کوئی یقینی چیز جس کو موت کہا جاتا ہے وہ آ جائے۔ یقین کا معنی موت ہے، یقین کا معنی ہم نے اس سے پہلے بھی بار بار آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ یقین کا معنی موت ہے، یقین کی تفسیر موت ہے، یقین کی تشریح موت ہے۔ قرآن کریم کی آیات کی اس آیت کریمہ کی تفسیر، کوئی بھی تفسیر اٹھا کر کے آپ دیکھیں جو کتاب و سنت اور سلف امت کے عقیدے اور منہج کی روشنی میں تفسیر لکھی گئی ہو، ساری تفسیروں میں یہی تفسیر ہے کہ یقین کے معنی موت کے ہیں۔ صوفیوں کی تفسیر یقین کو ایک مرحلہ بتایا گیا، ایک عبادت کرتے کرتے ایک مقام تک پہنچنے کو بتلا دیا گیا کہ ایک مقام تک پہنچ جاتا ہے جس کا نام یقین ہے، اور یقین کے مرحلے تک پہنچنے کے بعد انسان کے اوپر سے ساری عبادات اٹھا لی جاتی، عبادت سے اسے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ صوفیوں کی اصطلاح ہے، ایسی کوئی دلیل، کوئی ثبوت اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں ہے، نہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں ہے، بلکہ خود قرآن کریم کہتا ہے مشرکین مکہ کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے کہ مشرکین مکہ کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں ملی، شرک و کفر میں زندگی گزارتے رہے اور اسی حالت میں ان کی موت کا وقت آ گیا، تو انہوں نے مجبور ہو کر کے، پریشان ہو کر کے یہ بات کہی کہ ہم ایمان نہیں لائے، ہم نے بغاوت کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیمات سے اپنے آپ کو دور رکھا، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آ گیا، ہمارے پاس یقین آ گیا، یعنی ہمارے پاس موت آ گئی، یہ موت کی آخری گھڑی آ گئی، موت آ کر ہمارے سر پر کھڑی ہو گئی، اور ہم نے اللہ کی تبارک و تعالیٰ پر ایمان بھی قبول نہیں کیا اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یقین بھی نہیں کیا، نہیں مانا، ایمان نہیں لائے، نہ اللہ پر، نہ اس کے رسول پر، نہ اس کی کتاب پر، نہ
آخرت پر ہم ایمان نہیں لائے یہاں تک کہ موت آ گئی. تو موت کو یقین کہا گیا کیونکہ یہ ایک ایسا یقینی فیصلہ ہے, ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. اس سے اگر صرف اور صرف چھٹکارا ہے, نجات ہے, اس سے کوئی بچنے والا ہے تو صرف اور صرف وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے جو حی ہے, لا یموت, جس کی موت نہیں آئے گی, جس کے پاس اونگ بھی نہیں آتی, نیند بھی نہیں آتی, اسے موت کہاں سے آ سکتی ہے؟ والجن والانس یموتون, اور سارے جنات اور سارے انسان سب کے سب مر جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا سب کو موت آنی, سب کو فنا ہونا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا سب کو موت آنی ہے کہ موت یقینی ہے. یہ صوفیوں کی اصطلاح نہیں ہے, نہ کوئی عین الیقین کا مقام ہے, نہ کوئی علم الیقین کا درجہ ہے, نہ کوئی یقین کا مقام ہے. یہ ساری چیزیں دین کے اندر بدعات ہیں, خرافات ہیں, اور دین کو بدل لینا ہے. ایسی کوئی اصطلاح کتاب و سنت کے اندر نہیں بتلائی گئی ہے جس کی بنیاد پر کسی بھی شخص کو کتنی بھی عبادت گزار شخصیت کیوں نہ ہو اسے عبادت سے آزاد کر دیا جائے. ایسی کوئی تعلیم نہ اللہ کی کتاب میں ہے, نہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے, اور نہ ہی امت کے سلف کی زندگیوں میں ہے. ایسی کوئی تعلیم نہیں دی گئی ہے. یہ سراسر گمراہی کی تعلیم ہے جو صوفیوں نے پھیلا رکھی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے بہت سارے بزرگان, بہت سارے صوفیہ میرے بھائیوں ایک مرحلے کے پہنچنے کے بعد جب وہ 50 سال 30 سال 40 سال 50 سال 100 سال کے ہو جاتے ہیں, الگ الگ مرحلہ ہے, کیونکہ یقین کے مرحلے تک کوئی 80 سال میں پہنچتا ہوگا, کوئی 50 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہوگا, کوئی اس سے کم عمر میں بھی پہنچ جاتا ہوگا ان کی سوچ کے مطابق. اس کے بعد وہ مسجدوں میں دکھائی نہیں دیتے, وہ نمازیں نہیں پڑھتے, وہ روزے نہیں رکھتے, وہ صدقات و زکات اور خیرات نہیں کرتے, وہ ذکر و اذکار میں اپنی زبانوں کو تر نہیں کرتے. ان کی سوچ یہ ہے, ان کا باطل عقیدہ یہ ہے کہ وہ یقین کے مرحلے تک پہنچ چکے ہیں, اور یقین کے مقام پر پہنچنے کے بعد اب ان کے اوپر سے عبادات کی ساری پابندیاں اٹھا لی گئی. یہ گمراہی کا عقیدہ ہے. تو موت تک اللہ کی عبادت کرتے رہیے. یہ حکم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے براہ راست, اور آپ کے ذریعے سے آپ کی ساری امت کو ہے. سب کو اس بات کا حکم دیا گیا, سب کے سب جب تک ان کے جسموں میں جان ہے آخری وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں. میرے بھائیوں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یا اس کی وضاحت میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں, بہت بڑے بزرگ اور زاہد شخصیت کے مالک تھے, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ سبحانہ و تعالی لم یجعل لعمل المؤمن اجلا دون الموت. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی کلام اللہ کی کلام کسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے عمل کا, مومن کے نیکیوں کا, مومن کے عمل صالح کا, اس کی بندگی کا کوئی وقت متعین نہیں کیا ہے سوائے موت کے. کوئی وقت متعین نہیں ہے, کوئی تحدید نہیں ہے عمر کی, کوئی حد بندی نہیں ہے انسان کی زندگی کی, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے عمل, مومن کی نیکی, مومن کی بندگی, مومن کی اطاعت, مومن کی عبادت, ساری چیزوں کے لیے اگر کوئی وقت متعین کیا ہے تو موت کو متعین کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. موت تک آپ کو عبادت کرتے رہنا ہے. تو یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ہم میں سے کون سا ایسا آدمی ہے, کون ایسا ہوگا جو جس کی خواہش نہ ہو, جس کی چاہت نہ ہو, جس کی تمنا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت اچھی عطا فرمائے, اسے حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے, اسے جب موت دے تو اچھی موت دے جس کا نتیجہ جنت کی شکل میں نکلے, جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہو جائے, جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب سے نجات دے دے. کس مومن کی تمنا نہیں ہوگی؟ ہر مومن کی تمنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے, اچھی موت عطا فرمائے, جس کے نتیجے میں اس کا انجام کار اچھا ہو جائے, اس کی آخرت کا فیصلہ اچھا ہو جائے, اسے جہنم سے آزادی مل جائے, جنت کا داخلہ عطا ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضوان اور اس کی مغفرت حاصل ہو جائے. کس مومن کی تمنا نہیں؟ ہر مومن کی تمنا ہے. اگر یہ تمنا ہم پوری کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سیزن کی عبادت سے آزاد ہونا پڑے گا, ہمیں موسم سے آزاد ہونا پڑے گا, ہمیں کسی مہینے کی تعین سے, کسی وقت کی تعین سے آزاد ہو کر کے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت اچھی ہو, ہمارا خاتمہ اچھا ہو, خاتمہ بالخیر چاہتے ہیں, حسن خاتمہ
खात्मा की तमन्ना है दिलों में, तो उसे अमली शक्ल देने के लिए, उसे अमली शक्ल देने के लिए जिम्मेदारी हमारी ये बनती है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के लिए हमेशा इबादत करें, हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करें। यही इसका रास्ता है। मैं आपको बता दूं, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं सहाबी रसूल हजरत अलकमा रिवायत करते हैं, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं बल्कि दूसरे सहाबी का नाम है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं, फरमाते हैं आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह सुब्हानहु व तआला इज़ा अरादा बिअब्दिन खैरन इस्तअमलहु। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है, जब अल्लाह तबारक व तआला अपने किसी बंदे के साथ भला करना चाहता है, किसी बंदे का अल्लाह भला करना चाहता है, तो उसे इस्तेमाल करता है, उसे अमल में लगा देता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को सुन करके सहाबा ने पूछा, सहाबा ने सवाल किया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वमादा यस्तअमिलुहु व फीमा यस्तअमिलुहु। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला अमल में लगा देता है, अल्लाह ताला इस्तेमाल करता है, काम में लगा देता है। इस्तेमाल करने का मतलब यही होता है, काम में लगाना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी काम में लगाने का मतलब क्या है? क्या मतलब है? आखिर काम में लगाने का मतलब क्या है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे के साथ भलाई करना चाहता है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया युवफ़्फ़िक़ुहु लिल-अमलि स्सालिह क़ब्ल अल-मौत सुम्मा यक़बिज़ुहु अलैह। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को मरने से पहले तक अमल सालिह की तौफीक अता फरमाता है और उसी अमल सालिह करते करते उसे दुनिया से उठा लेता है, उसे आखिरी दम तक अमल सालिह की तौफीक अता फरमाता है। और फिर अगर आखिरी दम तक नहीं, अगर बीच में कुछ अगर कमी बेशी भी होती है, कुछ कोताहियां भी होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के साथ भलाई का इरादा करना चाहता है, इसीलिए उसे आखिर में मरने से पहले फिर अल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि उसकी कोशिश थी, वो अमल सालिह का पाबंद था, वो नेकी करना चाहता था, वो इबादत पर कायम रहना चाहता था, फराइज का इह्तिमाम करता था, सुनन का इह्तिमाम करता था, नवाफिल का इह्तिमाम करता था, और फिर बीच में अगर कोताही भी उससे हो जाती है, कुछ कमी भी रह जाती है, अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ भलाई का इरादा करना चाहता है और मरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उसे नेक अमल की तौफीक अता फरमाता है और फिर उसी पर उसे मौत दे देता है ताकि उसका खात्मा बेहतर हो जाए। जिंदगी उसने जो गुजारी है वो नेकियों में गुजारी है, नेकी की तलब में गुजारी है, अमल सालेह की लालच में गुजारी है। उसने अपने आप को कभी आजाद नहीं किया, उसने कभी अपने आप को अल्लाह की बंदगी से आजाद नहीं किया, मुहर्रमात को पामाल नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला की दीन की जो पाबंदियां हैं, जो ममनुआत है, मुहर्रमात है, महजूरात है, उसे कभी अपने आप को आजाद नहीं किया, बल्कि पूरी जिंदगी उसने अल्लाह की इबादत और बंदगी में गुजारा और गुजारने की कोशिश करता रहा। लेकिन इंसानी फितरत की कमजोरी की बुनियाद पर कभी थोड़ी बहुत उससे कोताही भी हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे आखिरी वक्त में मरने से पहले उसे मौत से पहले अमल सालिह की तौफीक अता फरमा दी, उसे अमल सालिह में लगा दिया, उसे नेक अमल में इस्तेमाल कर लिया। नेक अमल कर बंदे, इसी हालत में तुझे दुनिया से जाना है, सुम्मा यक़बिज़ुहु अलैह, फिर उसी पर उसकी मौत हो जाती। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तौफीक है। अगर हम हुस्न खात्मा चाहते हैं और जैसा कि हमारा ईमान है कि असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी, मेरे भाइयों, तो हमें चाहिए कि हम इसका अमली सबूत पे अल्लाह तबारक व तआला के साथ वफा करें, अल्लाह से वफा करें। अल्लाह से जो हमने मुआहिदा किया है बंदगी का, इबादत का, उसे अमली शक्ल में हम साबित करके दिखा दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला हमें हुस्न खात्मा की तौफीक अता फरमाएगा, हमारी मौत अच्छी होगी और अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से हम दुनिया के साथ साथ आखिरत की कामयाबी से भी हम किनार हो जाएंगे। ये जिम्मेदारी बनती है। इसी माने की एक रिवायत और है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से के अल्फाज में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह सुब्हानहु व तआला इज़ा अरादा बिअब्दिन खैरन आसालहू। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब अल्लाह ताला अपने बंदे के साथ भलाई का इरादा करना चाहता है, भला करना चाहता है किसी बंदे का, आसालहू, तो उसे असल करता है। असल के माने क्या है? सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी वमा असलहू, अल्लाह तबारक व तआला जो असल फरमाता है उसका माना क्या है? असल ऐन सीन लाम, इसके माने शहद के होते हैं। ऐन सीन लाम असल के माने शहद के होते हैं। सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी ये माना क्या है, इसका क्या मतलब है? अल्लाह तबारक व तआला बंदे के साथ भला करना चाहता है, भलाई चाहता है तो उसे असल फरमाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये असल करने का माना ये है यफ्तहुल्लाहु अलैहि बिल अमल सालिह सुम्मा यक़बिज़ुहु अलैहि। अचानक अल्लाह तबारक व तआला उसकी सारी मायूसी में, उसकी सारी कोताही में, सारी कमजोरी में अल्लाह तबारक व तआला उसे नेक अमल का
दरवाजा खोल के दे देता है, क्योंकि तड़प उसकी तमन्ना जिंदगी भर नेकियों की रही है, उसकी कोशिश करता रहा है। अल्लाह तबारक व तआला आखिरी वक्त में मौत से पहले उसे नेकियों का, अमल सालेह का दरवाजा खोल देता है, उसे उसकी तौफीक अता फरमाता है, वो नेक अमल में लग जाता है और नेक अमल करते करते उसकी मौत आती है। अल्लाह तबारक व तआला उसे नेक अमल के साथ दुनिया से उठाता है। इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है मेरे भाइयों कि हम भी अगर हुस्न खात्मा चाहते हैं तो नेक अमल करें। हम रमजान के न बन जाएं, हम शव्वाल के न बन जाएं, हम किसी मौसम के साथ खास न हो जाएं। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हजरत अलक़मा ने पूछा, ताबई है ये, उन्होंने पूछा या उम्मुल मोमिनीन कैफ़ काना अमलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल कैसा होता था? आप अमल करते थे, नेकियां करते थे, आप हमेशा अमल सालेह में लगे रहते थे। आपके अमल सालेह का तरीका क्या होता था? क्या होता था? आप कैसे अमल करते थे? हल कान यखुज़्ज़ु शैअन मिनल अय्याम, क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अमल सालेह के लिए कुछ दिनों को खास कर लेते थे, किसी मौसम को खास करते थे, किसी हफ्ते को खास करते थे, किसी खास सीजन को, किसी खास मौके को गनीमत समझते थे? क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का अमल सालेह करने का यही तरीका था? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, जो सबसे ज्यादा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इल्म रखने वाली थी। आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फराइज के अलावा सुन्नतों का, नवाफिल का, दीगर मुस्तहब्बात का, फज़ाइल के कामों का सबसे ज्यादा इल्म था। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, ला, ऐसा मामला नहीं था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आप रमजान आए तो बड़ी इबादत करें, रमजान के बाद आप पीछे हट जाएं, आपके पास हज और उम्रे का सीजन आए तो हम बहुत बड़ी इबादत करें, उसके बाद आप आजाद हो जाएं, उसमें कमी करना शुरू कर दें। ऐसा तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं था, बल्कि काना अमलुहु दीमा, सही बुखारी मुस्लिम और दीगर किताबों के अंदर, बल्कि आप अलैहिस्सलाम का अमल जो था, आप जो अमल सालेह करते थे, जो आप नेकियां अंजाम दिया करते थे, वो दायमी हुआ करता था, वो मुसलसल हुआ करता था, वो पैगम हुआ करता था। आप अलैहिस्सलाम नेकियों पर हमेशा बरता करते थे। आप किसी सीजन के, किसी मौसम के, किसी हफ्ते और महीने के साथ साथ नहीं रहा करते थे। मेरे भाई, रमजान भी अल्लाह का है, ये शव्वाल भी अल्लाह तबारक व तआला का है। ये मौसम, ये दिन, ये रात, ये हफ्ते, ये महीने, ये साल, ये तो जिंदगी का निजाम है, ये तब्दील होंगे, लेकिन बंदगी का वादा जो हमने अल्लाह तबारक व तआला से किया है, वो वादा कभी नहीं बदलेगा। ना अल्लाह की उलूहियत खत्म होगी, ना हमारी बंदगी का वादा खत्म होगा। हमें किसी वक्त की पाबंदी नहीं करनी है, हमें हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी पर लगे रहना, क्योंकि हमने अल्लाह से वादा किया, इसीलिए पैदा किए गए हैं, इसीलिए वजूद हुआ है, इसीलिए जिंदगी का साथ दुनिया और जमीन और आसमान के बीच की सारी कायनात का निजाम अल्लाह तबारक व तआला ने बर्पा किया। इसलिए ये सब तो ये दिन और महीने और हफ्ते तब्दील होते रहेंगे, इसमें तब्दीली आएगी, महीने बदलेंगे, साल बदलेंगे, हफ्ते तब्दील होंगे, लेकिन मेरे भाइयों, वो वादा नहीं बदलेगा जो हमने अल्लाह तबारक व तआला से किया है, वो मुआहिदा नहीं बदलेगा जो हमने अल्लाह से किया है। वो वादे को पूरा करना, उस मुआहिदे को मुकम्मल करना कि अल्लाह हम हमेशा अपनी रहती जिंदगी तक अल्लाह तेरी बंदगी करेंगे, तेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। ये वादा कभी नहीं बदलेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये हमेशा कायम रहेगा। तो ना अल्लाह की उलूहियत जाने वाली है, ना इबादत का ये निजाम जाने वाला है। हम दुनिया के निजाम को देख करके मौसम और सीजन से अल्लाह की इबादत न करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें और आपको हमेशगी के साथ अपनी बंदगी पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सीजन का, मौसम का मुसलमान न बनाए, हमें रमजान का, शव्वाल को मुसलमान न बनाए, हमें मेरे भाइयों मुहर्रम और सफर से अल्लाह ताला न जोड़े, बल्कि अल्लाह ताला हमें अपनी बंदगी की तौफीक अता फरमाए। हमें मुसलसल, हमेशा, दायमी और पैगम तौर पर अपनी बंदगी पर कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए। यह सब कामयाबी की जमानत है। अगर ये तरीका जिंदगी का रहा और इंसान होने के नाते, बशर होने के नाते अगर शैतानी वसवसों से कुछ कमजोरी भी आएगी दरमियानी जिंदगी में, तो भी अल्लाह तबारक व तआला मौत से पहले फिर अच्छे अमल की तौफीक अता फरमा करके उसी हालत में अल्लाह हमें दुनिया से उठा लेगा। और इस तरह अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें खैर मिल जाएगा, अल्लाह की भलाई हमें हासिल हो जाएगी जो अल्लाह ताला हमारे साथ करना चाहता है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, कोशिशों के बावजूद भी बहुत सारे लोग नहीं करते। एक बात तो यह है कि बहुत सारे लोगों ने रमजान के मौसम में भी बहुत सारे
سارے لوگوں نے, معاف کیجیے گا, بہت سارے لوگوں نے رمضان کے موسم میں بھی کوتاہیاں کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تلافی کی توفیق عطا فرمائے. عمل صالح اسی وقت قبول ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے آنے والی زندگی میں نیک عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے. اگر ہم نے عبادت کی ہے رمضان کے اندر, ہمیں سیام رکھا, قیام کیا, قرآن کی تلاوت کیا, ہم نے اعتکاف کیا اور یہ قبول بھی ہو گیا, اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شوال میں بھی اسی نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا, نیکیوں کے جذبے کے ساتھ زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے گا. تبدیلی نہیں آئے گی, شوال میں بھی عبادت گزار رہیں گے میرے بھائیوں, ذی القعدہ میں بھی, ذی الحجہ, پورے سال کسی تعین کے بغیر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں گے میرے بھائی. انما یتقبل اللہ من المتقین, جو متقی ہوں گے, جن کی زندگی میں ہمیشہ تقویٰ رہے گا, انہی کی نیکیوں کو اللہ قبول فرمائے گا. نیکیاں ان کی قبول ہوتی ہیں جو تقویٰ شعار ہو کر کے رہتے ہیں, جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں, متقی بن کر کے جیتے ہیں, اللہ ان کی نیکیاں قبول فرماتا ہے. یہ رمضان کا تقویٰ اس کے بعد ختم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ شعار نہیں رہے. یہ اس بات کی دلیل ہو سکتی ہے اور خطرہ اور اندیشہ ہے کہ ہماری نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کر دی ہوں, اسے ریجیکٹ کر دیا ہو, اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارگاہ میں اپنی قبولیت سے نہ نوازا ہو. اس بات کا خطرہ ہے, اندیشہ ہے. اسی لیے میرے بھائیوں, اسی لیے امت کے سلف صالحین صحابہ و تابعین کہا کرتے تھے, ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها وان من عقوبۃ السیئۃ السیئۃ بعدها. نیکی کا بدلہ یہ ہے, نیکی کی قبولیت کی پہچان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آگے میں اسے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے, آگے بھی نیکی کی کرے, آگے بھی عمل صالح کرے, آگے بھی نیک بن کر کی زندگی گزارے. یہ نیکی کی قبولیت کی پہچان ہے. نیکی کا سب سے بڑا بدلہ یہ ہے, عمل صالح کا سب سے بڑا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو آگے بھی نیک بنا کر کے رکھے, اسے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. ومن جزاء ومن عقوبۃ السیئۃ السیئۃ بعدها, اور برائی, بدعملی, بدکرداری کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آگے بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے, اسی گناہوں میں رکھے. اس کی سزا یہی ہے کہ اسے مسلسل گناہوں میں رکھے, اسے بدعمل بنا رکھے, اسے بدکردار رکھے, اسے نماز سے دور, اسے صدقات و خیرات سے دور, اسے فرائض اور واجبات سے دور رکھے. یہ گناہوں کی سب سے بڑی سزا ہے میرے بھائیوں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نقطے پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امت کے طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ تابعین کہا کرتے تھے کہ اس بات کی فکر کم کرو کہ تمہاری نیکیاں کتنی زیادہ ہیں, اس کی فکر تو کم کرو, فرائض کو تو ادا کرنا ہی ہے, نوافل اور سنتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے, اس کی فکر کم کرو کہ کتنی زیادہ تم نے نفل عبادتیں کی ہیں, اس سے زیادہ فکر اس بات کی کرو کہ تم نے جو کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. قبولیت ہونی چاہیے, قبولیت. اور مومن کے ایمان کی پہچان یہ ہے کہ اسے اپنے عمل کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے. یہ تو نفاق ہے ایک طرح کا میرے بھائیوں, یہ نفاق ہے ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر کہ ہم یوں ہی عمل کر جائیں اور پھر اس کی فکر نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا کہ نہیں فرمایا. ہم نے پانی چلا دیا, کس کے کھیت میں گیا, اس کا نتیجہ نکلا کہ نہیں نکلا, وہ برابر ہوا کہ نہیں ہوا, اس کا پھل ملے گا کہ نہیں ملے گا, اس کا انجام اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس کی پرواہ نہ ہو میرے بھائی. اس سے زیادہ محروم, اس سے زیادہ بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے کہ نیکیاں بھی کرے, مشقت بھی اٹھائے اور پھر اسے فکر نہ ہو کہ اس کا انجام اسے نیک ملے گا کہ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ پہ اس کی توفیق عطا فرمائے, آمین رب العالمین. بہرحال میرے بھائیوں, میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ نیکیوں کے سلسلے میں, نیکیوں میں کوتاہی, نیکیاں انسان کرنا چاہتا ہے لیکن پھر بھی کوتاہی کرتا ہے اور اس کی نیکیوں کا سلسلہ مسلسل نہیں چلتا. رمضان تک اسی طرح چلتا رہا, شوال میں اس کی حالت بدل گئے اور اس کے بعد کی زندگی ذی القعدہ میں, ذی الحجہ میں, آگے کے مہینوں میں اور بد ہوتی چلی گئی, بد سے بدتر ہوتی چلی گئی اس کی حالت. یہ صورتحال ہو جاتی ہے. اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے, کیا طریقہ ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار رمضان تو بڑے اچھے سے گزر گیا کوشش کر کے, لیکن رمضان کے بعد کچھ سمجھ میں نہیں آتا, کسی بھی طریقے سے پابندی نہیں ہو پا رہی, فجر کی نماز تو پہلے دن سے نہیں پڑھا ہم نے. ایسے لوگوں کا کیا علاج ہے؟ ایسے لوگ جو چاہتے ہیں, جن کو تمنا ہے اور جن کی تمنا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ انہیں بھی تمنے کی توفیق عطا فرمائے, جو بھی نیک بننے کی توفیق, وہ بھی نیک بننے کی تمنا کریں, نیک زندگی گزارنے کی کوشش کریں, اور جو کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا, ہمیں اپنا عزم مضبوط کرنا ہوگا. جب تک ہمارا عزم پختہ نہیں ہوگا, ہمارا ارادہ مضبوط نہیں ہوگا, جب تک
تک ہم عمل صالح پر قائم رہنے کے لیے، نمازوں کی پابندی کے لیے، تلاوت کی پابندی کے لیے، فرائض و واجبات کا اہتمام کرنے کے لیے اپنے دل میں عزم مصمم نہیں کریں گے، پکا ارادہ نہیں کریں گے، طے نہیں کریں گے کہ ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹنی ہے، ہم نے جیسے نماز کی پابندی ہم نے ماہ رمضان میں کی ہے اسی طرح نمازوں کا اہتمام پوری زندگی قائم رکھنا ہے، جب تک اس کا پکا عزم نہیں ہوگا تب تک یاد رکھو کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی آج ہم گئے گزرے یا بعد کے دور کے لوگوں کے بارے میں یہ فارمولہ ہے، نہیں نہیں میرے بھائیوں، انسانی طبیعت یکساں ہے، انسانی فکر یکساں ہے، بشری طبیعت ایک جیسی بنائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کیا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، اے اللہ تبارک و تعالی میں معاملات کے اندر، نیکیوں کے اندر ثابت قدمی کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما اور مسلسل نیکی کی توفیق عطا فرما، ثابت قدمی کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں اللہ تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں والعزیمۃ علی الرشد، اور نیکی پر پکا عزم کرنے کی دعا کرتا ہوں، اے اللہ نیکی پر قائم رکھنا، نیکی سے دور نہ کرنا، نیکی پر پکے عزم کے ساتھ قائم رکھنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ یہ دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو جب تک عزم نہیں ہوگا، پکا ارادہ نہیں ہوگا، اور میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں میرے بھائیوں، رات سخت سرد کیوں نہ ہو، بارش موسلا دھار کیوں نہ چل رہی ہو، لیکن اگر ہمیں رات کو 2 بجے 3 بجے 4 بجے اگر کوئی فلائٹ پکڑنی ہو، ایئرپورٹ پہنچنا ہو، ہمیں اٹھنا ہو، ہمیں ٹرین پکڑنی ہو، مجھے بتاؤ ہم اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے ہیں؟ ہم کیسے اٹھ جاتے ہیں؟ ہم اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، پکا عزم کرتے ہیں، اس کے اسباب کا انتظام کرتے ہیں، اور پھر آخر اپنے موقع پر ہم ایئرپورٹ پہنچ کر کے اپنے سفر کو انجام دیتے ہیں۔ عزم ہوتا ہے تو مسائل آسان ہوتے ہیں، اس لیے عزم کی دعا کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معاملات میں، عبادت میں، نیکی میں ثابت قدمی ہونی چاہیے اور نیکی پر پکا عزم ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نمازیں قضا نہیں ہوگی۔ اللہ سے توفیق مانگو اور مستقل عبادت کی زندگی گزارو۔ دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، اللہ کے عذاب کا انتظار ہو رہا، ایسے حالات میں میرے بھائیوں اگر ہم نے اپنے آپ کی اصلاح نہیں کر لی تو یہی ساری امت کا خلاصہ ہے، یہی طبقہ کتاب و سنت کے ماننے والوں کا اگر یہی کوتاہی کرنے شروع کر دے گا، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیزاری کا اور عملی طور پر بیگانگی کا اگر رویہ برتنے لگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں دیر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اللہ سے توفیق مانگو، اللہ آپ کو عزم کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے، اور طے کر کے دیکھو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نمازیں قضا نہیں ہوں گی، آپ دین کی پابندی کر سکیں گے، لیکن اگر آزاد ہو جائیں گے، یہاں سے فکر ختم ہو جائے گی، عزم و ہمت نکل جائے گی، تو پھر آپ کی ایک نہیں زندگی کی ساری نمازیں بھی تباہ ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ایسے بے توفیق ہیں، اللہ انہیں نیک توفیق عطا فرمائے، سال ہا سال گزر جاتا ہے، کبھی انہیں اللہ تعالی مسجد میں آ کر کے سجدے کی توفیق نہیں عطا فرماتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے توفیقی سے بچنے کی توفیق مانگو کہ اللہ ہمیں بے توفیق نہ بنائے، ہمیں با توفیق بنائے، عزم و ہمت کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح و ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب سے بڑا ذریعہ، اور اسی حدیث کی تشریح میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ دونوں فارمولے، یہ دونوں اصول جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بتلائے ہیں، یہی کامیابی کی ضمانت ہے، یہی کامیابی کا عنوان ہے۔ اگر مومن اپنی زندگی میں یہ 2 چیزیں ایک ساتھ میں اکٹھا کر لے تو اس کی زندگی کامیابی سے گزر جائے گی، یہ ضمانت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو اللہ سے توفیق مانگو۔ ایسے ہی اگر ہم چاہتے ہیں کہ پوری زندگی نیکیوں میں گزرے، رمضانی شوالی مسلمان نہ بنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس توفیق کو بھی اللہ سے طلب کرو۔ کیا؟ موت کی فکر کرو، موت کو یاد کرو، دنیا کی لالچ میں، دنیا کی تمناؤں میں، دنیا کی بھاوناؤں میں اور اس کی لالچ میں ہمارے دن گزرتے ہیں، ہماری راتیں گزرتی ہیں، ہمارے ہفتے مہینے گزرتے ہیں، اور ہم بیگانہ ہو کر کے دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو گے تو دنیا کی تمنائیں کم پڑیں گی، کم ہو جائیں گی، اس پر دباؤ پڑے گا، اور آخرت کی فکر ہوگی کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہم نے کتنا کمایا اس کا نہیں حساب پوچھے گا، تم نے عبادت کتنی کی ہے، بندگی کتنی کی ہے، ہم نے تمہیں 70 سال 80
سال کی طویل زندگی دی تھی، تم نے اللہ کی بندگی کتنی کی ہے، فرائض کا اہتمام کتنا کیا، سنتوں کا نوافل کا اہتمام کتنا کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا۔ تو موت کو ہم نہیں یاد کرتے، ہم دنیا میں ایسے مستغرق ہو جاتے، ایسے ڈوب جاتے ہیں کہ موت کی فکر بھی نہیں ہوتی، موت کی یاد بھی نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی بھائی موت کے گھاٹ اترتا ہے، کسی کی موت ہوتی، وفات ہوتی ہے اور ہم اسے دفنانے کے لیے جاتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ان کی تدفین میں، انہیں مٹی دینے میں، ان کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرنے میں بھی ہمیں اکتاہٹ ہوتی ہے۔ جلدی سے یہاں سے فارغ ہونا چاہیے تاکہ اپنے کام کاج میں، دنیا داری میں لگ جائے۔ ہے کہ نہیں ہماری زندگیوں کے اندر؟ موت کو یاد کرو، اکثروا من ذکر هذه اللذات الموت، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور موت کو کثرت سے یاد کرو جو دنیا کی لذتوں کو کاٹ دینے والی ہے، یعنی موت کو یاد کرو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی نمازیں، ہمارے اور آپ کے روزے، ہماری عبادتیں، ہماری نیکیاں انشاءاللہ تبارک و تعالی پابندی کے ساتھ انجام پائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں، دیکھو ہم جس سماج میں رہتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں، اس میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، نمازی بھی، بے نمازی بھی، جھوٹے بھی ہیں، فاسق و فاجر بھی ہیں، بد عمل بھی، بد عقیدہ، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جھرمٹ، اپنا ساتھ، اپنا دوستانہ ان لوگوں کے ساتھ بنائیں جنہیں اللہ نے نیک رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ نیکوں کو ساتھی بناؤ، بے نمازیوں کے ساتھ رہو گے تو نمازیوں تم بھی بے نمازی ہو جاؤ گے۔ اگر نمازی بننا چاہتے ہو تو نمازیوں کا ساتھ رکھو، ساتھ میں اٹھو بیٹھو، ان کو دوست بناؤ، ان کی مجلسوں میں رہو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکیوں کی توفیق ملے گی۔ اور بہت ساری باتیں، الصاحب الصاحب، امت کے علماء نے مثل کہی ہے، جو دوست ہوتا ہے، وہ ساتھی ہوتا ہے، وہ گھسیٹتا ہے اپنے ساتھی کو، اگر نیک ہوتا ہے تو نیکی کی طرف گھسیٹتا ہے، اور برا ہوتا ہے، بد ہوتا ہے تو برائی کی طرف گھسیٹتا ہے۔ اس لیے نیکوں کو ساتھی بناؤ، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیکیوں کی توفیق ملے گی۔ آخری بات اور عرض کرتا ہوں، باتیں تو بہت ساری، آخری بات یہ ہے، اگر ہم نیک بننا چاہتے ہیں اور زندگی نیکیوں میں گزارنا چاہتے ہیں، ہمیشہ نیکی، عمل صالح اور طاعتوں کے ساتھ زندگی جینا چاہتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اسلاف، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور بعد میں امت کے ائمہ اور علماء کی سیرت کا، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ انہوں نے کیسے نیکیوں میں زندگی گزاری، کیسے فرائض کی پابندی کیا، کیسے واجبات کا اہتمام کیا، کیسے ان کے یہاں رمضان غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں تھا، ہمیشہ وہ اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے۔ اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کا عملی نمونہ پیش کر کے امت کے سامنے دکھایا۔ میرے بھائیوں، اپنے اسلاف کی سیرت پڑھو، تاریخ پڑھو، پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنے آپ کو نیک کیسے بنا کر کے رکھا۔ أُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي صَلَاحًا، میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں، نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، لیکن نیک نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ نیک لوگوں کی زندگی پڑھ کے، ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے مجھے بھی اللہ تعالیٰ نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی موسم کا، سیزن کا مسلمان نہ بنائے، ہمیں ہمیشہ کے لیے پوری زندگی قیامت تک، یعنی موت تک اللہ تعالیٰ اپنی عبادت پر، اپنی بندگی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔